بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکن الدین بیبرس عالم اسلام کا ایک عظیم فاتح جو منگولز کے سامنے سینہ سپر رہا۔ انطاکیہ کو فتح کرنے کے بعد سلطان بیبرس نے اپنی توجہ آرمینیا کی طرف مبذول کی۔ آرمینیا کے بادشاہ کا نام بیٹن تھا۔ یہ بڑا متعصب، اسلام دشمنی میں سب سے آگے رہنے والا تھا۔ یہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا جس سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے۔ ماضی میں وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ہلاکو خان اور دوسری منگول قوتوں کا ساتھ دیتا رہا تھا، اور جب سلطان بیبرس نے منگولوں کو اپنے سامنے زیر کر دیا اور انہیں اس قابل نہ چھوڑا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف آئندہ جنگ کر سکیں، اس کے بعد سلطان نے صلیبیوں کے خلاف تلوار بلند کی اور ان کے مختلف شہروں اور قلعوں پر حملہ آور ہو کر فتوحات کا سلسلہ پھیلانے شروع کر دیا۔ تو اس آرمینیا کے حکمران بیٹن نے منگولوں کے بعد صلیبیوں کی بھرپور انداز میں مدد کرنی شروع کر دی تھی، لہٰذا سلطان نے اب فلسطین کے کچھ دیگر شہروں کو نظر انداز کرتے ہوئے پہلے آرمینیا کے بادشاہ پر حملہ آور ہو کر اس کی کمر توڑنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آرمینیا ایشیائے کوچک کا قریب ترین علاقہ خیال کیا جاتا تھا جو زیادہ تر کوہستانی سلسلوں سے گھرا ہوا تھا۔ اس کے شمال کی طرف بلند کوہستانی سلسلے تھے، جبکہ جنوب کی طرف بھی ایک کوہستانی سلسلہ تھا جسے جبل تاروس کہہ کر پکارتے تھے۔ ان دنوں اس کا مجموعی رقبہ لگ بھگ 3 لاکھ مربع کلومیٹر کے قریب تھا۔ آج کل اس علاقے میں سے کچھ ترکی کے قبضے میں ہے اور کچھ آرمینیا کے پاس۔ سلطان بیبرس کی فتوحات کا سلسلہ کچھ اس طرح پھیلا تھا کہ اس کے شامی علاقوں اور انطاکیہ کی سرحدیں اب آرمینیا کے حکمران بیٹن کے علاقوں سے جا ملی تھیں، لہٰذا سب سے پہلے سلطان نے آرمینیا کے حکمران بیٹن کا ہی بندوبست کرنے کا ارادہ کیا۔ سلطان بڑی برق رفتاری سے آرمینیا کی طرف بڑھا اور آرمینیا پر اس نے یلغار کر دی۔ اس کا مقصد آرمینیا کے ان کوہستانی علاقوں پر قبضہ کرنا نہ تھا، بلکہ آرمینیا کی طاقت اور قوت کی کمر توڑنا تھا تاکہ آئندہ وہ اسلام دشمن قوتوں کا ساتھ نہ دینے پائیں۔ اس کے علاوہ سلطان آرمینیا کے جنگجوؤں کو منگولوں اور اس کے خلاف دوسری قوتوں کی حمایت اور مدد کی سزا بھی دینا چاہتا تھا۔ سلطان آرمینیا کے علاقوں میں داخل ہونے کے بعد آندھی اور طوفان کی طرح آگے بڑھتا چلا گیا۔ کئی مواقع پر آرمینیا کے بادشاہ بیٹن نے سلطان کی راہ روکنا چاہی، لیکن جو لشکر بھی سلطان کے سامنے آیا، سلطان نے اسے خس و خاشاک کی طرح اڑا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد پیش قدمی اور یلغار کرتے ہوئے سلطان آرمینیا کے ایک اہم شہر اونا تک پہنچ گیا۔ شہر پر وہ حملہ آور ہوا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح آرمینیا پر حملہ آور ہو کر سلطان نے نہ صرف آرمینیا کے بادشاہ بیٹن بلکہ اس کی عسکری قوت اور طاقت کو بھی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ پھر آرمینیا کے بادشاہ بیٹن کی بدقسمتی کہ ان جنگوں کے دوران سلطان نے جہاں اس کے ان گنت لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتارا، وہاں اس کے بیٹے کو بھی زندہ گرفتار کر لیا۔ اپنے بیٹے کی گرفتاری پر بیٹن بڑا پریشان، فکر مند اور بےتاب ہوا، لہٰذا اپنے بیٹے کو سلطان سے چھڑانے کے لیے اس نے فدیے میں ایک کثیر رقم سلطان کو ادا کی، جس کے جواب میں سلطان نے اس کے بیٹے کو رہا کر دیا۔ سلطان شاید کچھ عرصہ اور آرمینیا میں قیام کرتا، اس کے دوسرے بہت سے شہروں کو فتح کر کے مال غنیمت کی صورت میں اپنے لیے اور اپنے لشکریوں کے لیے فوائد حاصل کرتا، پر اسی دوران سلطان کے مخبروں اور طلایہ گروں نے ایسی خبریں دینی شروع کی جس کی بنا پر سلطان کو آرمینیا سے نکل کر واپسی کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ ہوا یوں کہ جن دنوں سلطان آرمینیا میں اپنی ترک و تاز اور یلغار میں مصروف تھا، اس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ سلطان کی وسیع فتوحات کی خبریں یورپ تک پہنچ گئی ہیں اور یورپ میں ایک بار پھر صلیبی جہاد کا آغاز اسی طرح شروع ہو گیا ہے جس طرح اس سے پہلے عماد الدین زنگی اور سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ہوا تھا۔ ساتھ ہی سلطان کو یہ خبریں بھی پہنچنی شروع ہو گئیں کہ یورپ والوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے اور اب وہ لشکر سلطان کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہا ہے۔ یہ خبریں سن کر سلطان نے آرمینیا کے اندر اپنی مزید پیش قدمی کو روک دیا۔
آرمینیا سے وہ نکلا، پلٹا اور یورپی صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وقت ضائع کیے بغیر وہ قاہرہ پر پہنچا۔ سلطان جب قاہرہ پہنچا تو قاہرہ کے لوگوں نے سلطان کی فتوحات کی وجہ سے اس کا ایسا شاندار انداز میں استقبال کیا جس کی مثال تاریخ کے اوراق میں نہیں ملتی۔ ساتھ ہی لوگوں نے فتوحات کے بعد سلامتی کے ساتھ سلطان کے واپس آنے پر شکرانے کی نمازیں بھی ادا کی۔ یورپی ملکوں میں سب سے پہلے فرانس کا بادشاہ لوئی نہم سلطان کے خلاف حرکت میں آیا۔ 22 سال پہلے بھی فرانس کے بادشاہ نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر 7ویں صلیبی جنگ کی ابتدا کی تھی، اور سلطان بیبرس ہی نے اسے ذلت آمیز شکست دی تھی اور اسے گرفتار کر کے قید و بند کی صعوبتوں سے بھی گزارا تھا، لیکن اس کا مذہبی جوش ابھی تک سرد نہیں ہوا تھا۔ جب اس نے انطاکیہ کی عیسائی سلطنت کے خاتمے کی خبر سنی تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ ارض مقدس کو مسلمانوں سے چھیننے کے خواب ایک بار پھر دیکھنے لگا۔ اسی اثنا میں اس کو پاپائے اعظم کلیمنٹ چہارم کا ایک خط ملا، جس میں فرانس کے بادشاہ کو ترغیب دی گئی تھی کہ وہ راہ خدا میں کچھ کام کرے اور ارض مقدس کو مسلمانوں کے پنجے سے چھڑانے کی کوشش کرے۔ پاپائے اعظم کا یہ خط پڑھ کر فرانس کا بادشاہ صلیبی جنگ کے لیے بالکل تیار ہو گیا اور دن رات کی جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ سن 1270 میں وہ صلیبی جنگجوؤں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر فرانس سے ارض مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ جس وقت وہ جہاز میں سوار ہو رہا تھا، اس وقت اس کے کچھ سالاروں نے مشورہ دیا کہ براہ راست ارض مقدس کی طرف جانے اور اس پر حملہ آور ہونے سے بہتر ہے کہ پہلے شمالی افریقہ کے مسلمانوں کو زیر کر لیا جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو ارض مقدس میں ہمارے لیے دشواریاں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ وہ چاہتے تھے کہ پہلے مصر اور شام کی حکومت پر ضرب لگا کے اسے اپنے سامنے زیر کیا جائے۔ ایسا کرنے کے بعد ارض مقدس پر کسی بھی وقت دقت کے بغیر قبضہ ہو جائے گا۔ فرانس کے بادشاہ نے اپنے سالاروں کی اس تجویز کو منظور کر لیا، اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ سب سے پہلے وہ افریقہ میں ٹیونس کے ساحل پر اتر گیا۔ ٹیونس میں اس وقت بنو مرین کی حکومت تھی، اور یہاں حکومت کرتے ہوئے انہیں ابھی صرف 2 سے 3 برس ہی گزرے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ساحلی علاقوں کا کوئی خاص اہتمام نہ کر سکے تھے۔ تاہم وہ ساحلی علاقوں کو چھوڑ کر اپنے ملک کے اندرونی علاقوں میں حملہ آور صلیبیوں سے دو ہاتھ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گئے تھے۔ دوسری طرف سلطان بیبرس قاہرہ میں بیٹھ کر پوری صورتحال پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اس کے مخبر اور طلایہ گر اسے یورپی حملہ آوروں کی نقل و حرکت سے پوری طرح آگاہ کیے ہوئے تھے، اور اس نے بھی ان یورپی صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے زبردست عسکری تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اس کے علاوہ فرانس کا بادشاہ لوئی نہم سلطان بیبرس کے لیے اجنبی اور ناآشنا تو نہ تھا، اور اس سے پہلے مسلمان منصورہ کے میدان میں لوئی نہم کو بدترین شکست دے چکے تھے۔ جس وقت لوئی نہم تیونس کے ساحل پر اترا، اس وقت بنو مرین ان پر ضرب لگانے کے لیے ملک کے اندرونی حصوں میں پوری طرح تیار تھے۔ دوسری طرف سلطان بیبرس بھی فرانسیسیوں پر ضرب لگانے کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے چکا تھا، لیکن ان 2 قوتوں کے علاوہ ایک اور قوت بھی تھی، اسی دوران حرکت میں آ گئی، اور وہ خداوند قدوس کی بے آواز لاٹھی تھی۔ ہوا یوں کہ جس وقت لوئی نہم اپنے لشکر کے ساتھ ٹیونس کے ساحل پر اترا، وہ چاہتا تھا کہ آگے بڑھ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو اور ان کا قتل عام کرے کہ اس کے لشکر میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ بڑی تیزی سے اس کے لشکری مرنے لگے۔ اس کا وہی حشر ہوا جو مکہ معظمہ پر حملہ کے وقت ابرہہ کے لشکر کا ہوا تھا۔ ٹیونس کے ساحلوں پر ہزاروں صلیبی اپنے بادشاہ سمیت طاعون میں مبتلا ہو کر مر گئے، اور جو باقی بچ گئے ان میں بھگدڑ مچ گئی، اور جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگ گیا۔ اس طرح فرانس کا شہنشاہ لوئی نہم جس 8ویں صلیبی جنگ کی ابتدا میں مسلمانوں کے خلاف کرنا چاہتا تھا، اسے عبرت خیزی میں تبدیل کرتے ہوئے ناکامی اور نامرادی میں تبدیل کر کے رکھ دیا گیا۔ فرانسیسی لشکر کی تباہی اور بربادی اور ان کے بادشاہ کے مر جانے کے بعد انگلستان میں بھی مذہبی جوش اور وبال اٹھ کھڑا ہوا۔ انگلستان کے بادشاہ ہنری سوئم کا بیٹا ایڈورڈ مذہبی جوش اور جذبے میں آ کر مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کی ابتدا کرنے پر آمادہ ہوا۔ ہنری سوئم کا یہی بیٹا ایڈورڈ اس کے بعد ایڈورڈ اول کے نام سے انگلستان کے تخت پر بھی بیٹھا تھا۔ ایڈورڈ نے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے بہت سے رؤسا اور امراء کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہوا۔ فلسطین کی طرف سفر کرتے ہوئے
ایڈورڈ نے راستے میں کچھ عرصہ ستالیہ میں بھی قیام کیا، یہاں تک کہ اپنے جرار لشکر کے ساتھ فلسطین کے شہر عکا پہنچ گیا۔ لیکن انگلستان کے اس لشکر کا انجام بھی فرانسیسی لشکر کے انجام سے ملتا جلتا ہی ہوا۔ فلسطین کے ساحل پر پہنچ کر سب سے پہلے ایڈورڈ ایک شدید ترین بخار میں مبتلا ہو گیا۔ کئی ہفتوں تک لگاتار بخار میں مبتلا رہنے کے بعد جب وہ تندرست ہوا، بخار سے اسے نجات حاصل ہوئی، تو ایک دن ایک مسلمان قاصد کسی اہم شخصیت کا خط لے کر اس کے پاس پہنچا۔ ایڈورڈ نے جو ہی خط پڑھنا شروع کیا، آنے والے اس قاصد نے بغل سے ایک چھری نکالی اور اس کو گھونپ دی۔ اس سے ایڈورڈ شدید زخمی ہوا، لیکن کئی ماہ زیر علاج رہنے کے بعد اس کی جان بچ گئی، لیکن وہ خوف اور دہشت کا شکار ہو گیا تھا۔ ایڈورڈ پر اس حملے کے باعث اس کے لشکر کے اندر بھی خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ایڈورڈ کا سارا مذہبی جوش و جذبہ کافور ہو گیا، اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ دوسری طرف انگلستان میں اس کے باپ ہنری سوئم کو جب خبر ہوئی کہ فلسطین میں اس کے بیٹے پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، تو اس نے قاصد پر قاصد بھیج کر اس کو واپس آنے پر زور دینا شروع کر دیا۔ چنانچہ ایڈورڈ 14 ماہ فلسطین میں قیام کرنے کے بعد ناکام اور نامراد اپنے وطن کو لوٹ گیا۔ فلسطین میں اس کے قیام کے دوران انگلستان کے صلیبیوں کو مسلمانوں کے کسی بھی علاقے پر حملہ آور ہونے یا دست درازی کرنے کی ہمت نہ پڑی۔ خود سلطان بیبرس نے بھی ان کو کوئی اہمیت نہ دی۔ دراصل سلطان چاہتا تھا کہ جو ہی انگلستان کے ان لشکریوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، وہ ان کی راہ روکے گا اور سمندر کی جانب بھاگ جانے پر مجبور کر دے گا۔ ارض فلسطین میں سلطان بیبرس کی پیدر پہ متواتر فتوحات نے اس کا رعب اور دبدبہ بٹھا دیا تھا، اور یہ سارے شکست خوردہ صلیبی فلسطین سے بھاگ کر اب قبرص میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہاں انہوں نے اپنا ایک مستقر بنا دیا تھا، ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کرنا شروع کیا تاکہ اس بحری بیڑے کی مدد سے سلطان بیبرس کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر اپنی گزشتہ شکستوں کی تلافی کر سکیں۔ سلطان کو جب ان کے ارادوں کی خبر ہوئی تو ان کا قلع کما کرنے کے لیے ایک جنگی بحری بیڑا قبرص کی طرف روانہ کیا، لیکن بدقسمتی سے یہ بحری بیڑا قبرص نہ پہنچ سکا، اس لیے کہ راستے میں ایک خوفناک سمندری طوفان کا شکار ہو گیا۔ سلطان کو اپنے اس بحری بیڑے کے نقصان کا بہت دکھ اور صدمہ ہوا، تاہم اسے ہمت نہیں ہاری۔ حکم دیا کہ فوراً ایک نئی بحری بیڑے کی تیاری کا کام شروع کر دیا جائے۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے بعد سلطان کا ایک بہت بڑا اور نیا بحری بیڑا تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا، جو پہلے بحری بیڑے سے بہت بڑا اور مضبوط تھا۔ اس بحری بیڑے کی تیاری کے بعد اس سے کام لینے کا موقع نہ ملا، اس لیے کہ قبرص میں جو صلیبی جا کر جمع ہوئے تھے اور وہ مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کی ٹھان رہے تھے، جب انہیں یہ خبر ہوئی کہ سلطان نے ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کر لیا ہے، تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور اپنے ارادے انہوں نے ملتوی کر دیے۔ تاہم سلطان کو اپنے نئے بحری بیڑے کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ آنے والے دور میں مسلمانوں کے دشمنوں کو سمندر کے راستے سلطان کی مملکت پر حملہ آور ہونے کی کبھی جرت نہ ہوئی۔ یورپ کی طرف سے جب صلیبی جنگ کی ابتدا کرنے کا خطرہ ٹل گیا، انگلستان اور فرانس کے لشکر ناکام اور نامراد ہو گئے، تب سلطان نے پھر اپنے پہلے کام کرنے کی ابتدا کرنے کا تہیہ کیا اور فلسطین میں وہ علاقے جو ابھی تک صلیبیوں کے قبضے میں تھے، ان پر حملہ آور ہو کر انہیں فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ سلطان سن 1271 میں اپنے لشکر کے ساتھ قاہرہ سے نکلا اور حسن الاکراد کا رخ کیا۔ سلطان بیبرس کی نقل و حرکت اس قدر تیز تھی کہ صلیبی اس کے عزائم کو بھانپ نہ سکے کہ سلطان اب قاہرہ سے نکل کر ان کے کس قلعے کا یا شہر کا رخ کرے گا۔ ابھی وہ سلطان سے متعلق قیاس آرائیاں ہی کر رہے تھے کہ وہ کس شہر کو اپنا ہدف بنا سکتا ہے کہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ حسن الاکراد کے سامنے نمودار ہوا اور آنن فانن اس کا محاصرہ کر لیا۔ یہ قلعہ ایک کوہستانی سلسلے کی چوٹی پر بنا ہوا تھا، زبردست مستحکم قلعہ سمجھا جاتا تھا اور پرانے دور کے قلعوں میں مضبوط ترین خیال کیا جاتا تھا۔ یہ قلعہ طرابلس، طرطوس، حمص اور حما شہروں کے وسط میں پڑتا تھا۔ اس قلعے میں بیک وقت 2000 صلیبی جنگجو رہتے تھے اور وہ طرابلس کے ایک کاؤنٹ کی ملکیت تھا۔ سلطان جب حسن الاکراد پر حملہ آور ہوا تو اس کی حفاظت پر ٹیمپلرز کا ایک لشکر متعین تھا۔ پہلے انہوں نے ارادہ کیا کہ جنگ کو طول دیں، سلطان کا مقابلہ کریں، سلطان کو محاصرہ اٹھا لینے پر مجبور کر دیں، لیکن جب سلطان نے زوردار انداز میں حملے شروع کیے اور ان کے کئی افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو وہ سلطان کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ سلطان نے حسن الاکراد کے اس قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد
اس کی مرمت کرائی اور حسن الاکراد کی فصیل پر اپنی فتح کا ایک کتبہ بھی نصب کروایا۔ حسن الاکراد کو فتح کرنے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ پھر حرکت میں آیا اور ایک بار پھر طرابلس کے سامنے نمودار ہوا۔ اس سے پہلے بھی سلطان ایک بار طرابلس کے قریب آیا تھا، پھر ایک دم وہاں سے ہٹ کر انطاکیہ کی طرف گیا اور اسے فتح کر لیا۔ اس بار جب سلطان طرابلس کے سامنے نمودار ہوا تب طرابلس کے لوگ لرز کانپ گئے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ سلطان اس بار طرابلس کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد وہی ہوا جو اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ ایک روز جب طرابلس کے لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان اور اس کے لشکری وہاں نہیں تھے، اس لیے کہ سلطان نے یکایک محاصرہ اٹھا لیا اور بیروت، سیدھا اور سور کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے ایک دم وہ الکریم نام کے ایک شہر پر حملہ آور ہو گیا۔ اس قلعے کو ماؤنٹ فورٹ کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ قلعے میں مقیم صلیبیوں کے لیے یہ حملہ بالکل خلاف توقع تھا، اس لیے کہ ابھی کچھ دن پہلے تو طرابلس کے پاس پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اچانک جب ان کے سامنے نمودار ہوا تو وہ دنگ رہ گئے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے اکا کے صلیبیوں سے مدد طلب کی تاکہ دو لشکر مل کر سلطان کے سامنے دفاع کریں، لیکن جب تک اکا سے ان لوگوں کو مدد پہنچتی، سلطان نے اپنے حملوں میں تیزی اور شدت پیدا کرتے ہوئے قلعے کے سارے استحکامات کو پامال کر دیا اور قلعے میں داخل ہو گیا۔ اس طرح یہ قلعہ بھی سلطان کے ہاتھوں فتح ہوا اور اس قلعے پر قبضہ کر کے سلطان نے اسے بالکل منہدم کرنے کا حکم دے دیا اور اس وقت وہاں سے نکلا جب اس مضبوط قلعے کی بنیادیں تک کھود کر تباہ و برباد کر دی گئی۔ ایسا سلطان نے اس لیے کیا تھا تاکہ آنے والے دور میں پھر کوئی صلیبی لشکری وہاں قیام کر کے مسلمانوں کے لیے خطرے کا باعث نہ بنے، اور جو قلعے سلطان نے ابھی تک فتح نہ کیے تھے اور ان پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا تھا، ان قلعوں کو اپنا مستقبل تاریک دکھائی نظر آتا تھا۔ ان کے صلیبی حکمران سے جوڑ کر بیٹھے اور کافی بحث کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ سلطان سے صلح کر لینی چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو سلطان یکے بعد دیگرے سب کو فتح کرتے ہوئے فلسطین سے انہیں مٹا کر رکھ دے گا۔ چنانچہ باقی بچنے والے سارے قلعوں نے ایک سفارت تیار کی۔ یہ سفیر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے، نہایت عاجزی اور خجالت آمیز انداز میں صلح کا پیغام دیا اور آئندہ مطیع اور فرمانبردار رہنے کا وعدہ کیا۔ سلطان کیونکہ بڑا وسیع الظرف تھا، صلیبیوں کی منت و سماجت پر اس کا دل ابھر آیا اور اس نے کچھ شرائط پر ان سے صلح کر لینے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ صلیبی اپنے قلعوں کے موجودہ استحکامات میں ہرگز اضافہ نہیں کریں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ وہ ان قلعوں اور شہروں میں مقیم مسلمانوں سے رواداری کا برتاؤ کریں گے اور نواحی علاقوں کے مسلمانوں سے بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ صلیبیوں نے سلطان کی ان شرائط کو فوراً تسلیم کر لیا۔ اس طرح صلیبیوں نے معاہدہ کرنے کے بعد آئندہ کے لیے سلطان کا مطیع اور فرمانبردار رہنے کا وعدہ کیا۔ اس معاہدے کی اہمیت اس لحاظ سے اور بڑھ گئی کہ اس معاہدے پر انگلستان کے بادشاہ کے بھی دستخط ہوئے، گویا سب نے سلطان بیبرس کی اطاعت اور فرمانبرداری قبول کی تھی۔ منگولوں اور صلیبیوں کو اپنے سامنے جھکانے اور ان کی طاقت اور قوت کا خاتمہ کرنے کے بعد اب سلطان ایک تیسری قوت کی طرف متوجہ ہوا، اور یہ باطنی تھے جنہیں حشیشین بھی کہتے تھے۔ اس تحریک کی بنیاد ایک شخص حسن بن صباح نے رکھی تھی۔ وہ دنیاوی لحاظ سے ایک معمولی حیثیت کا آدمی تھا، لیکن اپنی غیر معمولی ذہانت اور بلند ہمتی کی بدولت بڑا عروج حاصل کیا۔ اس نے پہلے قلعہ الموت پر قبضہ کیا، جو مازندان میں نہایت پیچیدہ گھاٹیوں کے اندر ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر بنا ہوا تھا، اور کسی دشمن کے لیے خون کے دریا میں تیرے بغیر اس پر قبضہ کرنا محال تھا۔ حسن بن صباح نے اس قلعے کو اپنا صدر مقام بنایا اور پھر مزید قلعوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے آخری دور میں حسن کی قیادت میں باطنیوں نے بڑا زور پکڑا اور ان گنت قلعوں پر قبضہ کر کے اپنی تحریک کو خاصا مضبوط اور مستحکم بنا لیا تھا۔ حسن بن صباح نے دشوار گزار پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک پرفضا گھاٹی میں ایک مصنوعی جنت بھی بنوائی۔ مورخین نے اس مصنوعی جنت کا ایسا دلکش نقشہ کھینچا ہے کہ نگاہوں کے سامنے اصلی جنت کے نظارے گھوم جاتے ہیں۔ حسن اپنے کچھ مریدوں کو بھنگ پلا کر مدہوش کر دیتا اور پھر ان کو اسی مدہوشی کی حالت میں اس مصنوعی جنت میں منتقل کر دیا جاتا، جہاں انتہائی خوبصورت لڑکیاں رکھی جاتی تھیں۔ چند دن ان کو اندر رکھا جاتا، پھر دوبارہ مدہوش کر کے جنت سے باہر نکال دیا جاتا، اور پھر اس کے ذمہ کوئی کام لگایا جاتا اور اس سے کہا جاتا کہ وہ کام کرو گے تو دوبارہ اسی جنت میں جاؤ گے۔ لہٰذا وہ لوگ دوبارہ اس جنت میں جانے کے لیے مشکل سے مشکل کام کرنے پر بھی تیار ہو جاتے تھے۔
اتنی طاقت اور قوت حاصل کرنے کے بعد حسن بن صبا اور اس کے جانشین جس شخص کو مخالف پاتے اسے کسی مرید کے ہاتھوں قتل کروا دیتے۔ ان کے آلۂ قتل عموماً زہر میں بجھی ہوئی تیز دھار کی چھری یا خنجر ہوتا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے بے شمار دینی اور پیشواؤں، حکمرانوں اور سیاسی رہنماؤں کو قتل کیا، جن میں کچھ حکمرانوں کے نام بھی آتے ہیں۔ ان بدبختوں نے مسلمانوں کی پشت پناہ اور مجاہد کبیر سلطان صلاح الدین ایوبی پر بھی حملہ آور ہونے سے دریغ نہ کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی قسمت کی وجہ سے ان کے ہاتھوں سے بچ نکلا۔ یہ تحریک لگ بھگ 170 سال تک عالم اسلام کے جسد کا ناسور بنی رہی۔ خدا کی قدرت کے ان کی مرکزی قوت کا خاتمہ بھی ایک دشمن اسلام گروہ کے ہاتھوں ہوا۔ ہلاکو خان سیل بلا کی طرح ان کے قلعہ الموت کی طرف بڑھا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس وقت باطنیوں کا حکمران رکن الدین خورشاہ تھا۔ ہلاکو نے باطنیوں کے تقریباً 100 سے زیادہ قلعے برباد کر دیے اور 12,000 سے زائد باطنیوں کو قتل کیا۔ ہلاکو نے اگرچہ باطنیوں پر بڑی کاری ضرب لگائی تھی، لیکن وہ ان کا کلیتاً خاتمہ نہ کر سکا، اس لیے کہ باطنیوں کے کچھ قلعے شام کے علاقوں میں واقع تھے۔ سلطان بیبرس نے کیونکہ منگولوں کو شام سے نکال باہر کیا تھا، لہٰذا باطنیوں کے وہ قلعے ان کے حملوں سے بچ گئے تھے۔ یہ قلعے پہاڑی علاقوں میں نہایت محفوظ مقامات پر بنائے گئے تھے اور ان کے دفاع کے لیے تحریک کے ان گنت جنگجو ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے۔ ان لوگوں نے ہلاکو کے ہاتھوں اپنے دوسرے قلعوں سے کوئی سبق حاصل نہ کیا، بلکہ صلیبی جنگجوؤں کے ساتھ مل کر یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے یورپ کے عیسائی بادشاہوں سے بھی مسلمانوں کے خلاف دوستی کی پینگیں بڑھانا شروع کر دی۔ اس تحریک کے مسلح لوگوں نے سلطان بیبرس کے خلاف بھی سازشیں کی تھیں اور اطراف کے مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچایا تھا۔ سلطان نے کئی سال تک ان کی شر انگیزیوں کو برداشت کیا، لیکن آخر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور صلیبیوں کو اپنے سامنے بالکل زیر کرنے کے بعد سلطان ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک طوفانی الغار میں سلطان ان کے قلعوں پر حملہ آور ہوا۔ ایک کے بعد دوسرے قلعے کی وہ اینٹ سے اینٹ بجاتا چلا گیا۔ جن لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا وہ سلطان اور اس کے لشکریوں کے ہاتھوں انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ مارے گئے۔ اس طرح اس خونی تحریک کو جہاں ہلاکو کے ہاتھوں نقصان پہنچا، وہاں یہ تحریک سلطان بیبرس کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچی۔ ان میں سے جو لوگ بچے اور سلطان سے معافی مانگی، انہیں سلطان نے اپنے لشکریوں کی نگرانی میں مصر کے اندر آباد کیا اور انہیں پرامن زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم کیا۔ سلطان نے اب 3 قوتوں کو اپنے سامنے زیر کر دیا تھا، ایک منگول، دوسرے صلیبی اور تیسرے باطنی تحریک۔ اس کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ قاہرہ واپس آ گیا، لیکن جلد ہی اس کے لیے ایک اور مہم اٹھ کھڑی ہوئی، اس لیے کہ سوڈان کے عیسائی بادشاہ ڈیوڈ نے سلطان کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ سلطان کو جب اس کے ارادوں کی خبر ہوئی تو سلطان لشکر لے کر قاہرہ سے نکلا اور ڈیوڈ کے خلاف اس نے طوفانی الغار کی ابتدا کی۔ ڈیوڈ نے چند ایک مقام پر سلطان کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن اسے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ سلطان ڈیوڈ کے علاقوں پر الغار کرتا ہوا اس کے انتہائی مضبوط اور مستحکم شہر نوبا تک جا پہنچا۔ ڈیوڈ نے جب دیکھا کہ سلطان کہیں بھی اس کے قدم نہیں ٹکنے دے رہا اور سلطان جگہ جگہ اسے شکست دیتا ہوا اس کی ساری مملکت کو اپنی گرفت میں لیتا جا رہا ہے، تو اسے خدشہ ہو گیا تھا کہ سلطان اس کی پوری مملکت پر قبضہ کر لے گا۔ لہٰذا تنگ آ کر وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور گڑ گڑا کر معافی کا خواستگار ہوا اور آئندہ سلطان کا مطیع اور فرمانبردار رہنے کا وعدہ کیا۔ ساتھ ہی اس نے تاوان جنگ دینے کے ساتھ ساتھ سالانہ خراج بھی باقاعدہ سے دینے کا وعدہ کیا۔ سلطان نے اس وعدے پر اس کی جان بخشی کر دی۔ سلطان اس مہم سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس کے لیے ایک اور مہم اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ ہلاکو خان کے بیٹے اباقہ خان کی طرف سے تھی۔ ہلاکو خان مارا جا چکا تھا کیونکہ منگولوں پر حملہ آور ہو کر ایک طرح سے سلطان نے ان کی کمر توڑ دی تھی، لہٰذا غیر مسلم منگولوں نے ہلاکو خان کے بیٹے اباقہ خان کے تحت قوت پکڑتے ہوئے ارض شام پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن سلطان بالکل مستعد اور تیار تھا۔ منگولوں کو اس نے شام پر چڑھائی کرنے کی مہلت ہی نہ دی۔ سلطان نے اپنے سپہ سالار امیر کلاؤن کو ان کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، جسے ہلاکو خان کے بیٹے اباقہ خان کے لشکر کو پے در پے شکستیں دیتے ہوئے اسلامی سرحدوں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔
شکست کھانے کے بعد ہلاکو خان کے بیٹے اباکر خان نے صلیبیوں سے مدد حاصل کر کے اور ان کے تعاون سے ایک بار پھر مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر اپنی گزشتہ شکستوں کا انتقام لینا چاہا، لیکن ابھی وہ پیش قدمی ہی کر رہا تھا کہ شام کی سرحدوں کے قریب ایک میدان میں اباکر خان اور سلطان کا ٹکراؤ ہوا۔ اس ٹکراؤ میں سلطان نے منگولوں کو ایسی بدترین شکست دی کہ اس سے پہلے عین جالوت میں منگولوں کو جو شکست ہوئی تھی، یہ شکست اس شکست سے بھی زیادہ رسوا کن اور ذلت آمیز تھی۔ اس سے منگولوں پر ایک طرح سے سلطان کا رعب اور خوف طاری ہو گیا، اور آنے والے دور میں انہیں کبھی بھی مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر فوائد حاصل کرنے کی جرت اور جسارت نہ ہوئی۔ اس جنگ میں منگولوں کو شکست دینے اور مار بھگانے کے بعد سلطان جس وقت دمشق میں مقیم تھا، وہ سخت بخار میں مبتلا ہو گیا۔ طبیبوں نے بہت علاج کیا، لیکن کیونکہ سلطان کا آخری وقت آ چکا تھا، لہذا کسی بھی طبیب کا کوئی علاج کارگر نہ ثابت ہوا، اور سلطان سن 1277 کو عالم اسلام کے اس بطل جلیل اور دنیا کے نامور سالار نے 57 برس کی عمر میں اس فانی دنیا سے کوچ کیا۔ سلطان کی وفات پر تمام عالم اسلام میں گہرے غم و رنج کا اظہار کیا گیا اور اس کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ اس کے برعکس صلیبیوں، منگولوں اور اسی طرح کی دوسری قوتوں نے اپنے سب سے بڑے حریف کی موت پر بے پناہ مسرت اور اطمینان کا اظہار کیا۔ دمشق کو ایک بار پھر یہ شرف حاصل ہوا، اس نے اپنے دور کی سب سے بڑے مجاہد اسلام کی جسد خاکی کو اپنی خاک کے اندر جذب کر لیا۔ اس سے پہلے الملک العادل سلطان نور الدین زنگی، مجاہد کبیر سلطان صلاح الدین ایوبی بھی وہیں دفن تھے۔ سلطان بیبرس کو بھی وہیں دفن کیا گیا۔ اتفاق کی بات کہ تاریخ اسلام کے ان تینوں عظیم شخصیتوں نے صلیبیوں کے خلاف مارکہ آرائیوں میں نام پیدا کیا اور صلیبی قوتوں پر ضرب لگاتے ہوئے مسلمانوں کی حفاظت کی، اور تینوں نے دمشق میں سفر آخرت اختیار کیا، اور تینوں دمشق ہی میں آسودہ خاک ہوئے۔ دمشق میں سلطان بیبرس کا مقبرہ اس کے لقب الملک الظاہر کی نسبت سے مشہور الظاہر کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں وہاں آج کل عظیم الشان کتب خانے ہیں۔ مشہور امریکی مورخ فلپ کے بیان کے مطابق اس کتب خانے میں دنیا کا ایک قدیم ترین نسخہ موجود ہے جو کاغذ پر لکھا گیا ہے، جو مسائل امام احمد حنبل کہلاتا ہے، اور اس پر جو تاریخ مثبت ہے وہ ہجری 226 ہے۔ سلطان کی وفات کے بعد صلیبیوں اور منگولوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے، اس لیے کہ سلطان نے جو لشکر تیار کیا تھا اور اس لشکر میں جو سالار مقرر تھے، انہوں نے سلطان کے بعد بھی ان قوتوں پر سلطان ہی کے انداز میں ضرب لگائی۔ اس طرح سلطان نے عالم اسلام کی حفاظت کے لیے جو حصار قائم کیا تھا وہ اس کے بعد بھی مدتوں قائم رہا، اور کوئی اسلام دشمن قوت اس حصار کو پار کر کے مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث نہ بن سکی۔ اپنے بے مثال کارناموں کی بدولت سلطان جب تک زندہ رہا، عمومی طور پر وہ عالم اسلام کے لیے اور بالخصوص اہل مصر اور شام کی آنکھوں کا تارا بن گیا، اور جب وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا تو اس کے عظیم کارنامے اسلامی تاریخ کے سنہری باب کا حصہ بن گئے۔ ختم شد۔